یاد رکھ لیں عالم حق کبھی بھی قرآن و حدیث کا مرادی اور مقصودی معنی اس کو کبھی بدلے گا نہیں. صحیح. جو مرضی ہو جائے، کوئی پسند کرتا ٹھیک ہے، نہیں کرتا اس نے بیان کرنا ہے، اور جو دوسرا بدلے گا. میں ایگزامپل کے طور پہ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا وفی روایت لا تجعلوا قبری عیدا. اب یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ حدیث شریف ہے. اب اس کا مفہوم کیا دے رہے ہیں؟ جو عالم سو ہے، ٹھیک ہے، جو رانگ نمبر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا جی نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. عیدگاہ میں تم جاتے ہو بڑا رش لگاتے ہو، حضور نے اپنی قبر پر جانے اور رش لگانے سے منع کیا ہے. ایسے ہی تم کہتے ہو مدینے بلا لو اور ہم بھی مدینے جائیں، ہم بھی رمضان مدینہ دیکھیں، تو وہاں پر جانے. یہ تو حدیث ہے، میں بتا رہا ہوں، تمہیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، ہم بتائیں گے. وہ سامنے والا کہتا باب رے یہ حدیث ہے، صحاح میں ہے، نمبر یہ ہے اور یہ ہے وہ. اور بھائی جان اس کا یہ مفہوم اور یہ مقصود اور یہ مطلوب ہی نہیں جو یہ بدبخت بیان کر رہا ہے. جی. اب عالم حق سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو پہلے وہ اچھے طریقے سے ذہن بنائے گا اور کہے گا اگر نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر نہیں جانا یا وہاں پر آپ نہیں جا سکتے، رش نہیں لگا سکتے، تو پھر آقا کریم نے یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے روضے کی زیارت کرے گا میری شفاعت واجب. جب جانا ہی نہیں تو زیارت نہیں، زیارت نہیں تو شفاعت نہیں، تو حدیث کدھر گئی؟ پھر آقا کریم نے یہ کیوں فرمایا علیہ السلام جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، قیامت والے دن میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا. اب جب جانا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہتے ہو رش لگانا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور بعد میں میری زیارت کو نہیں آیا، یہ قیامت کی صبح تک کے لیے یہی حکم ہے. تو فرمایا وہ بے وفا ہے، اس نے جفا کی، اس نے محبت کا حق کی نہیں ادا کیا. تو اب 40 فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ 40 لاکھ بندہ جب مکے سے حج کر کے مدینے آئے گا، رش تو پھر نہیں نہ لگے گا، کوئی نہیں نہ ہوگا وہاں. نہیں علامہ صاحب ہوگا تو صحیح. تو میں نے کہا پھر وہ جو کہہ رہا ہے حدیث بیان کر کے یہاں رش نہیں لگانا، تو یہ 40 لاکھ کدھر جائیں گے؟ یار ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، آپ نے تو سارا کچھ گھما کے رکھ دیا. میں نے کہا گھمایا اس نے تھا، میں تو سیدھا چڑھا رہا ہوں، سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے، ہم تو اس راستے اس وے پہ چڑھا رہے ہیں آپ کو. اب وہ کہے گا کہ یار یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا اصلی اور مقصودی مفہوم کیا ہے؟ اب وہ سنیے. وہ اس کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. حضرت حافظ صاحب وجد آئے گا، وجد اس نقطے پر جو مقصودی ہے اور مطلوبی ہے اور محبوبی ہے جس کو بیان کرنا چاہیے، وہ یہ ہے. امت کے تمام علماء نے لکھا اس بات کو. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں جو یہ بدبخت نکال رہا ہے کہ میری قبر پہ نہیں آنا اور رش نہیں لگانا جیسے عیدگاہ میں لگتا ہے. فرمایا عیدگاہ میں سال میں صرف بندے 2 مرتبہ جاتے ہیں، باقی عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے. فرمایا میری قبر پر صرف 2 مرتبہ نہ آنا، جب جی چاہے آنا. تم عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو تو تمہاری وہاں جا کے عید ہو جاتی ہے، میرے روزے پہ جب آؤ گے تمہاری تب عید ہو جائے گی. اللہ اکبر، کتنا الٹا مطلب بتا رہا تھا وہ. یہ ہے یہ ہے عالم سو کتنا الٹا بتا رہا تھا. بس وہ ہے ہی الٹا. اللہ اب سمجھ آ رہی ہے جی؟ صرف ایک ایگزامپل میں نے ابھی قرآن کی آیات اور حدیث بہت ہے جن کی میں مثال دے سکتا ہوں. فرمایا عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو، دونوں مرتبہ تمہاری عید ہوتی ہے. میری قبر کو ایسے نہ سمجھنا کہ 1-2 مرتبہ جائیں گے تو عید ہوگی، جب آؤ گے تب عید ہوگی. تیری دید ہو گئی میری عید ہو گئی. کیا بات ہے، تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی. سبحان اللہ. کیا کہنے، آگے نہ سمجھ، کیا بات، کتنا بڑا ڈفرنٹ ہے یار دونوں کے اندر. یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اصل عالم حق اور عالم ربانی. اور دوسری طرف عالم سو جو لوگوں کی سوچ کو نبی پاک علیہ السلام سے دور کر رہا ہے، صحابہ سے دور کر رہا ہے، اہل بیت سے دور کر رہا ہے. تو خدا ایسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.